بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خبر یہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب منانے چلے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کو ان کے آبائی گاؤں, ان کے شہر یا ان کے گھر. خبر یہ بھی نہیں ہے کہ جناب کل کے لیے سپریم کورٹ میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور فواد چوہدری صاحب وہ پیش ہوں گے عمران خان صاحب کی مرضی میں سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے. بلکہ سر خبر یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. خبر تو یہ ہوگی اب ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں کہ جو 5-6 بندے جن وہ جو ٹاپ براس تھی پاکستان آرمی کی, وہ جو بیٹھ کے بریفنگ دے کے آئے, اس کے جواب میں جو ان کو ٹانٹ سننے کو ملے, تو ایک تپ تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ یار کہ ایک بڑے طریقے کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ساری چیزیں بتائیں, آگے سے طنز ہو رہے ہیں. ایک یہ دو آتشاہ کام ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی تپ ہے, یعنی کہ سول جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو, کہ آپ عمران خان صاحب کو جو کہہ لیں کہ مسلط کرنے کے لیے یا پارٹی بازی کے اوپر جو ہے وہ انتہا تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو مل جل کے جو دو آتشاہ تپ ہو گئی ہے, یہ کیا گل کھلائے گی, اصل بات یہ ہے. اور اوپر سے آج ایوان صدر نے یا صدر مملکت نے وہ بل جو ہے وہ دوبارہ بغیر دستخط کے واپس بھیج دیا ہے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ وہ صبح سے یعنی کہ 20 اپریل سے وہ خود بخود ایکٹ بن جائے گا. گورنمنٹ نے ادھر سے نوٹس جاری کرنا ہے, ادھر سے کام لگ جانا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ کل کا دن بڑا کرٹیکل ثابت ہو سکتا ہے. اور کل آخری میرا خیال ہے موقع ہے سپریم کورٹ کے فاضل 3 رکنی متنازع بینچ کے پاس کہ وہ ان کے ہاں سینس پریویل کرتی ہے, وہ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں, اپنی ڈٹھائی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ایک قدم پیچھے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے چلے گئے ہیں, بظاہر لگ رہا ہے, لیکن ابھی تک ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ عین موقع کے اوپر ڈچ کرا جاتے ہیں. یعنی کہ وہی جو ان کی خواہش ہے, جو ان کی منشا ہے, جو ان کا منصوبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس لے کے آنا ہے. ایک دوست ہیں وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا مزے کا کہ جی کہ زرداری صاحب کی حکمت عملی نے یہ بات تو عیاں کر دی کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے مسٹر جسٹس, چیف جسٹس کا ان کا کہنا تھا عمر عطا بندیال صاحب, یا ان کے جو ہم خیال ہیں, ان کے نزدیک مسئلہ آئین کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ عمران خان صاحب کو منانے کا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے مذاکرات کرے. تو مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے, مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ بچتا ہے, کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, اس وقت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے یہ بڑی اہم ہے. اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کے جو کولیگز ہیں, وہ جو ان کے ہم خیال ہیں, وہ ان کے اوپر کیا اعتبار کیا جا رہا ہے یا اعتبار نہیں کیا جائے گا, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. تو سر مجھے ایک اہم افسر اسلام آباد کے ہیں, اہم افسر ہیں, سرکاری افسر ہیں, ان سے میری ابھی گفتگو ہوئی تھی. تو گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ اس وقت اسلام آباد میں, اب ظاہر ہے کہ ایک سرکاری افسر جب یہ بات کرے گا تو وہ اپنے گرد و نواح کی بات جب کرے گا تو پھر اس کی گرد و نواح کا مطلب ہے کہ جو کنسرن کوارٹرز ہیں سرکاری, ان میں اس وقت ایک بات جو ہے وہ بڑی زور و شور سے چل رہی ہے کہ جو اگست 2008 والا ایگزیکٹو آرڈر تھا, جو اب یہ ایک پوری کہانی ہے اس کے پیچھے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر جو 2008 والا اگست 2008 والا تھا وہ کس طرح جاری ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ تھوڑا سا آپ کو واقعہ سنا دوں کہ جب 2007 میں ایمرجنسی پلس لگی تھی تو پی سی او کے تحت تمام ججوں کو نکال دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی ان ججوں کو بحال کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اور جو مطلب ایک نائک فارمولہ جو ہے وہ اس کے تحت ری اپوائنٹمنٹ کی کچھ ججوں کی گئی تھی, جن میں ثاقب نثار صاحب, عظمت سعید صاحب, یہ اپنے عمر عطا بندیال صاحب اور ثاقب نثار صاحب, ایک چوتھا اور کوئی تھا, میں ان کا نام سکپ کر رہا ہوں. ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی آپ کی ری اپوائنٹمنٹ ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, اور آپ کی جو یعنی آپ کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ڈوگر نہیں ہے, اور یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی, اور یہ آپ کی جو سینیارٹی کا اصول ہے وہ سینیارٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب یہ واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جب جج بحال نہیں کر رہی تھی
تو اڑے ہوئے تھے افتخار چوئی صاحب بھی. اور یہ جو فارمولا تھا یہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے پیش کیا تھا, اور یہ پیش کیا تھا انہوں نے جسٹس رمدے صاحب کو. میں اور سعید چوئی صاحب ہم جسٹس رمدے صاحب کے پاس ان کے جی او آر والے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آصف سعید کھوسا صاحب بھی آگے سلام کرنے ملنے, تو وہاں پر کافی دیر ہم بیٹھے رہے. اب وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اٹھ کے جائیں اور جو ہیں جسٹس رمدے صاحب ان کے ساتھ وہ اپنی جو بھی بات ہے وہ بات کریں. اب وہ یہ سارا فارمولا ساری جو چیزیں تھیں یہ لکھ کے لائے ہوئے تھے, تو آخر میں تنگ آ کے انہوں نے نا ہم سے نا ذرا تھوڑی سی ایک وہ ریکویسٹ ٹائپ نہیں ہوتی وہ کی کہ میں جج صاحب نال گل کرنی ہے, تسی مجھے تھوڑا ٹائم دے دیو سانوں. تو ہم نے پھر ان کو ٹائم دیا کہ جی کر لیں آپ. تو وہ پھر ہم نے کانتے کھڑے ہو گئے کہ گل کی ہے ایڈی ضروری گل. تو وہ یہ تھا کہ اب یہ فارمولا تو انہوں نے پیش کر دیا تھا, لیکن اس کی منظوری جب تک چونکہ پارٹی بنی ہوئی تھی, چیف جسٹس اس وقت کے معزول جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, افتخار محمد چودھری صاحب, وہ اپروول نہیں دیتے تو یہ 4 جج تو موو نہیں کرنا تھا انہوں نے, تو نہ صبری موو ہونی تھی کیونکہ زاہد حسین جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ درمیان میں پڑے ہوئے تھے. تو مطلب یہ والی جو تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ افتخار چوہدری صاحب کو بنایا جائے, اور وہ بنانے کے لیے رمدے صاحب کی سفارش ضروری تھی. تو لہٰذا پہلے رمدے صاحب کو بنایا گیا. رمدے صاحب نے لاجک کے ساتھ, کیونکہ وہ رمدے صاحب کے علاوہ زیادہ کسی کو لفٹ کوئی نہیں کرایا کرتے تھے, تو ان کی تو خیر وہ مطلب پہنچ سے ہی دور تھے, یہ جونیئر تھے بہت زیادہ سارے کے سارے. تو آصف سعید کھوسا صاحب نے رمدے صاحب کو پہلے رام کیا, رمدے صاحب نے پھر افتخار چوہدری صاحب کو رام کیا, اور پھر یوں یہ نائک فارمولا کے سے مشہور ہوا یہ والا جو آصف سعید کھوسا صاحب کا بیسکلی برین چائلڈ تھا. تو پھر عمر عطا بندیال صاحب باقی 3 ججوں کے ہمراہ جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں انڈکٹ ہوئے, ری اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کی. تو اب وہ مجھے جو اسلام آباد کے ایک اعلیٰ افسر ہیں وہ جو مجھے بات بتا رہے تھے کہ ادھر تو یہ بات مشہور ہے کہ عید کی چھٹیوں میں تمید زیادہ ہوگی. میں کیا کہ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ عید کی چھٹیوں میں اگر پائن باز نہ آئے بندیال صاحب عمران خان صاحب کا لچ فرائی کرنے سے, تو عید کی چھٹیوں میں وہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ حکومت لے لے گی واپس, یا لے سکتی ہے یوں کہہ لیں. اب اس کے بعد کام ہو جانا چپیڑو چپیڑی. اب اس کے بعد جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا جائے گا کہ سر آپ حلف لیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ تو ہو گیا ویلا. تو اب یہ باقی یہ کہانی ہے, یہ ایک مفروضہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائپ کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن جب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ایک پیغام پہنچانا ہوتا ہے ایک طریقے کے ساتھ کہ ہم نے آپ کے ساتھ پیار محبت والا نا ہاتھ پھیر کے دیکھ لیا جن کر کے, آپ کو بڑی عزت دے کے دیکھ لی, آپ کو عزت راس نہیں آ رہی. تو اب یہ ہمارے پاس ایک لیگل آپشن بچتی ہے کہ ہم یہ ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لے رہے ہیں. ختم ہوئی گل. جب ایگزیکٹو آرڈر واپس ہوگا تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارت کھڑی ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی. اب یہ وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈرایا جا رہا ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈر کے کوئی, میرا مطلب ہے کہ اپنے سوچ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کہ مطلب کہ آپ ڈنگیاں لتاں تے پولیس مقابلے, پنجابی میں ہمارے یہ کہاوت ہے. تو بھائن کو ذرا سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ گپ مارکیٹ میں پھینک دی جائے تاکہ کنسرن کوارٹرز یعنی کہ چیف جسٹس صاحب تک یہ والی بات پہنچ جائے کہ بھائن ٹھاڈے نال بھی کم لگ سکتا, تو لہٰذا احتیاط کرو. دوسری یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ سیریسلی سوچ رہے ہوں کہ یار اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں رہا پیچھے, کہ ان کے آنکھوں کے اوپر جو عمران خان کی جو محبت کی پٹی اور 3 سال والی جو وہ ایکسٹینشن والا جو معاملہ ہے, لالچ کی پٹی چڑھ گئی ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ایک جو کام خطرناک ہو گیا ہے وہ ہے یہ جس کی پیش بندی کے لیے جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے ہبڑ دبڑ میں 8 رکنی بینچ بنایا, ایون بینچ, اور عمل درآمد اس جو قانون تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ مجریہ 2023 جس کو ایوان صدر نے مسترد کر دیا تھا, پھر جوائنٹ سیشن نے منظور کیا, آج پھر صدر صاحب نے وہ واپس بھیج دیا. وہ واپس آنے کے بعد یہ صبح آٹومیٹک جو ہے یہ ایکٹ نافذ العمل ہو جائے گا, قانون بن گیا.
جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک رات کے 12 اگر بج گئے ہوئے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا ولاگ، تو اس وقت تک ٹیکنیکلی وہ قانون جو ہے وہ نافذ عمل ہو چکا ہوا ہوگا. تو سر کیا خبر کہ جو جج آپ کو آپ کی چیرہ دستیوں کے ہاتھوں اتنا زد ہوئے ہیں کہ وہ مطلب کہ وہ گالی تے چپیڑی بھی ہو گیا تھا معاملہ، وہ کمیٹی بنا کے بیٹھ جائیں 2 سینئر 3 جج اور چیف صاحب کو کہ پائن کل آ جاؤ، اب آپ نے جو بینچ بننے ہیں اور جتنی بھی پروسیڈنگز ہونی ہیں اب اس قانون کے مطابق ہونی ہے. اب اس کا ایک جواب ہے کہ جی کہ 8 رکنی بینچ نے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر اس قانون کے اوپر جو ابھی بننا تھا اس پر عمل درآمد روک دیا ہے. تو سر وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جس کے آتھر اس وقت کے جسٹس بعد کے صدر مملکت جناب رفیق تارڑ صاحب وہ آتھر ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کے منافی اگر سپریم کورٹ کا بھی کوئی آرڈر ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، نہ قابل عمل ہوگا. تو آپ قانون اور آئین کس کے مطابق ایک پارلیمان کو کس طرح اس کے ایک ایسا قانون جو ابھی مراحل میں ہے، منظوری کے مراحل میں ہے، آپ اس کے اوپر عمل درآمد روک سکتے ہیں؟ تو سپریم کورٹ کا مطلب ایک ونگ، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو بہرحال چیف جسٹس کے خلاف اور ان کے اقدامات کے خلاف ایک تفریق تو ہے، لوگ آوازیں تو اٹھا رہے ہیں، لوگ احتجاج، سر یہ احتجاج ہی ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج خط لکھ دیتے ہیں یا فیصلے دے دیتے ہیں. تو اور وہ تو سر عام کھلم کھلا وہ فیصلے یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو وہ کمیٹی اس قانون کے مطابق بیٹھ جائے، بنا دیں، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس دیکھیں گے رب دیکھ ماں ول کے کی ہو رہا. سر یہ لڑائی چیف جسٹس آف پاکستان نے اور کسی نے نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس لیول کے اوپر لے گئے ہیں کہ ان کی محاذرائی پارلیمان کے ساتھ بھی انہوں نے شروع کر لی، اپنے ادارے کے اندر انہوں نے محاذرائی شروع کر لی، ان کے ادارے کے اندر تقسیم جو ہے وہ ویزیبل ہے، نظر آ رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے، بلکہ ٹول بجا رہی ہے کہ جناب کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ان کی امانت کے اوپر، ان کی دیانت کے اوپر، ان کی کیپیبلٹی کے اوپر، ان کی غیر جانبداری کے اوپر، ہر طرح کا، ایون کہ ان کی صداقت کے اوپر ہر طرح کا سوال سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے اٹھا دیا ہے. تو پیچھے تو سر پھر یہی رہ گیا نا کام کہ وہ کمیٹی بنا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی کہ بس آپ ختم ہیں. تو یہ ختم ہے. تو یہ صبح کا دن بڑا اہم ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ اور سیاسی تاریخ میں کہ ایک شخص جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی محبت میں یا اپنے ذاتی مفادات میں وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اخلاقیات کے جنازے نکال دیے، عدالتی اخلاقیات کے جنازے نکال دیے، منصفی یا ایک منصف کی اخلاقیات جو ہوتی ہیں اس کا جنازہ نکال کے دیا، پڑھ بھی دیا. تو وہ جب اس لیول کے اوپر لے کے جائے گا چیزیں تو پھر سر اس کا وہ کمزور ہی ہوگا. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی ریاستی عہدیدار بہت کمزور وکٹ کے اوپر کھڑا ہے تو اس کا نام جسٹس عمر عطا بندیال ہے، جس نے پاکستان کے آئین کو، دستور کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اور کیوں تیار ہیں یہ ہمارے بس محض خیالات ہیں، آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل بات کیا تھی. اب ہم تو صرف قیاس رائے کر رہے ہیں نا کہ جی کہ بیگمات کے پریشر ہوں گے، بچوں کے پریشر ہوں گے، یا وہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے وہ والا کوئی ایلیمنٹ ہوگا جس میں ان کو 3 سال کی لالی پاپ دیا گیا تھا وہ ہوگا، یا کوئی اور ہوگا. مطلب 100 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے برادر جج اس سطح تک کیوں گئے. وہ آنے والا وقت بتائے گا، وہ جو بھی بتائے گا. لیکن آج کا دن جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب 30 اپریل تک اس عادت اور اس وتیرے کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان، با اختیار چیف جسٹس آف پاکستان رہ جائیں تو بڑا ایک معجزہ ہوگا. یا تو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا، کوئی بہانے سے عزت بچا کے کان لپیٹ کے نیما نیما ہو کے ان کو ستمبر تک اپنا اب وقت گزارنا پڑے گا. نہیں
تو پھر سر یہ 2-3 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو چیف جسٹس صاحب او پیر فارغ. سر کسی نے بات نہیں پوچھ لی. اور یہ ان کو جو لگتا ہے کہ وہ افتخار چودھری کا بار بار میں یہ والا کہہ رہا ہوں کہ ان کے ان پولیٹیکل پارٹیاں ان کے ساتھ تھیں این بلاک. یہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں کی اکثریت جو ہے وہ چیف جسٹس بلکہ قوم پارلیمان ریاستی ادارے وہ چیف جسٹس کی جو چیرہ دستیاں ہیں چیف جسٹس کی چیف چیرہ دستیوں کے خلاف چیخیں مار رہی ہیں. تو ایسا بندہ ہیرو نہیں بنتا ولن ہی ہوتا ہے. تو ولن کا کردار پریم چوپڑا وہ مبارک کردار. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.